رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الذاریات چل رہی تھی اور 27واں پارہ شروع ہوتا ہے. 27ویں پارے کے شروع میں ان بد قسمت قوموں کا ذکر ہے جن کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ان کا ذکر کر کے موجودہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو قوم بھی خدا تعالیٰ کی اور اپنے پیغمبر کی نافرمان ہو جاتی ہے اس کی بربادی تو یقینی ہے، آگے عام ہے، دنیا میں ہی برباد کر دیا جائے یا آخرت میں. آخرت میں ضرور، لیکن دنیا میں کوئی قومیں جو ہیں وہ نمونے کے طور پر برباد کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک لوط علیہ السلام کی قوم، دوسرا فرعون کی قوم، تیسرا عاد کی قوم، چوتھی سمود کی قوم، پانچویں نوح علیہ السلام کی قوم. ان پانچوں کی تباہی کا ذکر آپ تفصیل سے پہلے پاروں میں سن چکے ہیں. آگے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنی قوت اور طاقت سے بنایا ہے اور اتنا وسیع بنا دیا ہے کہ اس کا کنارہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور کیسی خوبصورت بچھائی ہے، اور ہر چیز کے جوڑے ہم نے ہی پیدا کر دیے ہیں. تو لہٰذا تمہیں حکم ہے اس خالق کی کائنات کی طرف تم بھی دوڑ پڑو، اس کی توحید کو مان لو. اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری حیثیت صرف ڈرا دینا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور تمہارا کام میری اتباع کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن بہت سی قومیں اپنے رسول کی نافرمانی کرتی آئی ہیں، اور اپنے پیغمبر کو کوئی جادوگر کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، گویا کہ ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے آئے ہیں کہ بس اس لفظ کو پکا کے رکھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مقصد تخلیق جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کس لیے ہم نے پیدا کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، جن اور انسان. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. لوگوں کی اور غرضیں بھی ہوتی ہیں، ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ تم سے مال کموایا جائے، بلکہ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ ہی رازق ہیں، تمہیں کھلاتے ہیں اور تمہارا کام عبادت کا کرنا ہے. اور جو ظالم قوم نہیں عبادت کرتی اور توحید کو نہیں مانتی، ان پر عذاب کا ڈول اونڈیل دیا جاتا ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. یہ سورت طور کے نام سے ہے. پہلا لفظی طور ہے اور طور ایک پہاڑ کا نام ہے.
اور اس میں سورہ زاریات سے آگے ذرا ترقی ہے۔ سورہ زاریات میں کہا گیا تھا کہ عذاب وعدے کے مطابق آئے گا۔ اب طور میں بتایا جا رہا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکے گا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، اور اصل دعوت و توحید ہوتا ہے۔ 4-5 پہلے اس پر شواہد ہیں، اور منکرین کے لیے تخویفات ہیں، ماننے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، اور لوگوں سے کچھ شکوے ہیں اور کچھ زجریں ہیں جو اس صورت میں آئیں گی۔ قسم طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی اور بیت معمور کی اور مرفوع یعنی آسمان کی اور سمندر کی، یہ سارے گواہ ہیں کہ عذاب ضرور آئے گا، اور ما لہ من دافع، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور قیامت جب قائم ہوگی وہ تو ایک عام ہوگی، اس میں آسمان جو کروڑوں سال سے غالباً کھڑا ہے، کچھ بھی اس کو نہیں ہوا، یہ چیر جائے گا، پھٹ جائے گا، اس میں کے مورے نکل آئیں گے۔ اور جو یہ مضبوط پہاڑی سلسلے کو آپ دیکھیں، پہاڑ در پہاڑ چلا جاتا ہے، فرمائے روئی کی گالیوں کی طرح یہ ہلکے ہو جائیں گے اور اڑ کے سراب بن جائیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جھٹلا کے کتنا غلط کام کرائے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور مجرمین کو دھکے دے دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی تو وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ تم تو پیغمبر کو جادو کہتے تھے، اب یہ آگ بھی جادو نظر آتی ہے۔ اب صبر کرو یا حال کرو، برابر ہیں، تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ساتھ بشارت دے دی، ان المتقین فی جنات و نعیم، جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنت اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش طبی کر رہے ہوں گے، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو، جو تم دنیا میں نیک عمل کر کے آئے اس کے بدلے میں کھاؤ۔ اور وہ لوگ برابر کے تختوں کے اوپر جو صفوں میں رکھے ہوئے ہوں گے اس میں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے چٹی گوری موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ، اور ان کی اولاد کو بچوں کو بھی ساتھ ان کے ملا دیں گے۔ اگر ان کے عمل کم ہو اور ان کا درجہ نیچے ہوگا تو پھر ہم ان کا اوپر درجہ بڑھا کر اپنے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ مرہون ہے، رہن رکھا ہوا ہے۔ ہم ان کو میوے دیں گے اور ان کی مرضی کے گوشت دیں گے، اور یہ وہاں خوش طبی کرتے ہوئے چھینا چھپٹی کریں گے، لیکن اس میں کوئی گناہ اور لغو بات نہیں ہوگی، اور خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے جو موتیوں کی طرح نظر آئیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتیوں کی گفتگو کہ جنت وہاں، جنت کے اندر لوگ جنتی بیٹھیں گے اور پھر یاد کریں گے دنیا کو، کہیں گے ہم جو یہاں آئے کیسے آ گئے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم دنیا میں رہ کے ڈرتے رہتے تھے اللہ سے، اس واسطے نافرمانی نہیں کی، فرما بردار بن کے رہے ہیں، اور آج ہمیں جنت ملی اللہ کے احسان سے ہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے احسان کیا ہے اور ہمیں جہنم سے بچا دیا ہے، جنت میں داخلہ کر دیا ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، نبی علیہ السلام کو تسلی، آپ ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ کریں، وہ تو کاہن اور مجنون آپ کو کہتے ہیں، اور ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔
کبھی وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کی موت کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ان کی عقل کے فیصلے ہیں، یا یہ بیوقوفیاں کرتے ہیں، یا سرکشیاں کرتے ہیں؟ یا کبھی کہتے ہیں یہ قرآن پاک کو اپنی مرضی سے گھڑ کے لے آیا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں جو انہیں چیلنج کیا گیا، پھر کوئی ایک بات اور ایک حدیث اور ایک صورت بھی کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ ساری ان کو زجریں ہیں۔ یا آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خود نہیں پیدا کیا۔ ان کے پاس کوئی خزانے ہیں، یا خزانے کے یہ جو ہے ذمہ دار ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے اوپر یہ باتیں سن کے آتے ہیں؟ اور یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ کیا یہ پیغمبر کی مخالفت اس واسطے کرتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی مانگتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں مانگتے، بس یہ ویسے ہی انکار کرتے ہیں۔ اگر عذاب کا کوئی ٹکڑا اوپر سے گرایا جائے تو ڈرنے کے برعکس یہ کہتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے، بارش برسائے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ینصرون، وہ دن ہوگا ان کی کوئی سازش کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا، اور عذاب کا ڈول ان پر ڈال دیا جائے گا۔ آخر میں تسلی دی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم پر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لفظ پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کیسا پیار کر، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، اور لفظ یہ بولا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں بستے، کیسا پیار کا لفظ بولا۔ آپ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتے، تو آپ کو لوگ کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ وہی آپ بس کام یہ کریں، تسبیح پڑھیں، حمد کریں، تسبیح پڑھیں رات کو دن کو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورۃ نجم اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر اور مزید ترقی ہے کہ عذاب آئے گا، اس کو ٹال کوئی نہیں سکے گا، تو شفیع غالب بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں پڑھ کر عذاب کو ٹلوا بھی نہیں سکے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور شروع میں معراج کا ذکر ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی معراج اور حضرت جبریل علیہ السلام کے صفات کا ذکر ہے۔ اس میں قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو جائے، آپ کا صاحب یا نبی علیہ السلام نہ بھٹکا ہے نہ جو ہے واہ ہوا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بولتا، وہ وحی سے ہی بولتا ہے، اور لاتا ہے وحی اس پر ایسا فرشتہ جو بڑا قوت والا ہے، شدید القوا، بڑی طاقت والا ہے، وہ سامنے آتا ہے افق سے اور کنارے سے سامنے آتا ہے، اور قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے جتنا کہ کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے بندے کی طرف وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ تو جو دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو بھی دیکھا سچ دیکھا، ان کی آنکھ نے کوئی کمزوری نہیں کی، اور جناب جبرائیل علیہ السلام کو خوب پہچانتے ہیں، اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، جب پہلی وحی آئی تھی، اب غار سے نکل کے آ رہے تھے، تو اس دن بھی جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آیا تھا، اور اس معراج کے موقع میں بھی اصلی شکل میں آیا، سدرۃ المنتہا کے پاس تک، اور وہیں قریب ہے جنت سدرۃ المنتہا کے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، آپ کی نظر میں کوئی کجی نہیں ہوئی، بعض دفعہ جو ہے وہ چندھیا جاتی ہے نظریں، فرمایا کوئی چندھیا نہیں کی، صحیح دیکھا ہے جو کچھ بھی دیکھا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، دیکھو لات عزا منات کو تم پکارتے ہو، کیا تمہارے لیے لڑکے اور تم اپنے معبود بھی لڑکیاں ہی بناتے ہو، اللہ کے لیے بھی لڑکیاں منسوب کرتے ہو؟ کیسے عقل کے اندھے ہو، اپنے لیے اچھی چیز جس کو سمجھتے ہو منسوب کرتے ہو اللہ کے لیے۔
جو ہیں اور جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کے نام بھی لڑکیوں والا ہی رکھتے ہیں. کتنی زیزہ قسمت زیزہ، یہ کتنی خراب تقسیم کرتے ہیں. یہ صرف نام ہے، نہ لڑکیاں ہیں نہ کچھ ہے. یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. عمل الانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی. کیا انسان جو چاہتا ہے وہی پورا ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آخرت اور دنیا دونوں اللہ ہی کی ہیں، جس سے جتنا چاہتا ہے اتنا ملتا ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ. آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی سفارش تمہیں کوئی کام نہیں دے گی، اور نہ ہی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کرتے ہیں. اللہ اجازت دیتا ہے تو پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ سفارش کرتے بھی ہیں. اللہ اکبر. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیصمون. جو بے ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور فرشتوں کے نام بھی لڑکیوں والے رکھتے ہیں. واہ جی واہ، ہر چیز لڑکیوں والے نام رکھنے. خود اپنی لڑکی پسند ہی نہیں کرتے، دوسروں کے لیے اپنے معبودوں کا نام، فرشتوں کا نام، اللہ کے اولاد منسوب کرنے ان کا نام، سب بیٹیاں. کہتے ہیں یہ صرف خواہشات نفس ہے اور کچھ نہیں. جو نیک لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. جو بڑے بڑے گناہوں اور بڑی بڑی بے حیائیوں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، وہ توبہ بھی کرتے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ هو انشاکم هو عالم اذا انشاکم. جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی تمہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی تمہیں جانتے ہیں. تو اب تمہیں نہیں جانتے جب دنیا میں تم اس طرح پھر رہے ہو. اپنے آپ کو بڑا پاک نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بھی جانتے ہیں. متقی کون ہے؟ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی. شان نزول کے مطابق ولید بن مغیرہ جو بڑا چودھری تھا، بڑا رئیس تھا اور بڑا مالدار تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، قرآن سنا تو کچھ مائل ہو گیا اور قریب تھا کہ ایمان لے آتا، لیکن اس کے جو دوسرے کافر مشرک تھے اس کے دیوالے ہو گئے. اچھا محمد کے پاس پیسے لینے گیا، یعنی ایسے تانے دے نا تاکہ نکلیں. تیرے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو ہم چندہ لے کر آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اپنے ماں باپ دادے کا دین چھوڑنے لگا. ایسی باتیں کر کر کے وہ کہنے لگا یار مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. واقعی بات ان کی سچی ہے، اور ایسی باتیں کہاں عذاب ہے، کہاں جہنم ہے. اگر جہنم ہے اور وہاں عذاب ہوا تو میں چھڑوا لوں گا. مشرک میں دوسرے مشرک ہے، میں چھڑوا دوں گے، اور تیرے پاس پیسہ ہے تو ہمیں پیسے دے دے اور ہم آپ کو جہنم سے چھڑوا لیں. تو سودا کر لیا اس نے، چند دن دیے کچھ پیسے اس کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رک گیا. ایمان سے بھی رک گیا اور پیسے دینے سے بھی رک گیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑوا سکتا. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی کتابوں صحیفوں میں بھی آ رہی ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. جتنا عمل زیادہ کرے گا اتنا ثواب زیادہ کمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی. انہ هو اضحک وابکا. اللہ ہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز کے جوڑے بناتا ہے، نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور وہی دولت مند بناتا ہے اور وہی تنگ دست کر دیتا ہے، وہی شیرا
جو ہے ستارہ اس کا بھی رب ہے۔ وہی اسی نے قوم عاد کو ہلاک کیا، سمودیوں کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا جو ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی بستی والی قوم لوط کو بھی اسی نے ہلاک کیا۔ یہ ساری قوموں کو بھی ہلاک کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کے بارے میں کیوں شک کرتے ہو؟ آنے والی قیامت قریب آ چکی ہے، اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا، اور اس کے صحیح وقوع کا وقت بھی کوئی بتا نہیں سکتا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اس سورہ قمر کے اندر بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، جو قومیں پہلے جن کے ابھی آپ اجمالی طور پر واقعات سن رہے تھے، سب سے پہلے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جادوگر نہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے رات کو چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ادھر پہاڑ کے چلا گیا، ایک ادھر، اور اس کے بعد پھر وہ مل گیا۔ دنیا نے دیکھا، دوسری جگہ بھی وہ، چونکہ چاند اوپر آسمان میں ہے، دور دور تک نظر آتا ہے، ہندوستان میں بھی کہتے ہیں وہ دیکھا گیا۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے ہندوستان کی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں دیکھا گیا۔ تو چاند ٹکڑے ہوا، ان کا مطالبہ مانا، لیکن ان ظالموں نے کہا آپ تو بڑے ہی ماہر جادوگر ہیں، لوگوں کا جادو زمین پر چلتا ہے، آپ کا جادو آسمان پر بھی چل جاتا ہے۔ نہیں مانا، پھر جو نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تباہی کا ذکر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کا ذکر ہے۔ رب، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، عرض کیا میں مغلوب ہوں، میری مدد کر، مغلوب ہوں مدد کر، انی مغلوب فانتصر۔ تو سبق اس میں ہے کہ ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارو، اور پھر اللہ نے ان کی بات کو، دعا کو قبول کر لیا۔ آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی نکالا، اور پوری قوم کو اس میں تباہ کر دیا گیا، ایمان والوں کو کشتی کے ذریعے بچایا گیا۔ دوسری قوم عاد ہے، اس پر اللہ نے بڑی اندھیری، بڑا جھکڑ بھیجا، ان کے لیے وہ نحوست کا دن تھا۔ آگ، اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کر مارا۔ جب 7 دن اور 7 رات اور 8 دن کے بعد جب اندھیری ختم ہوئی، جھکڑ ختم ہوا، تو بس لاشیں ہی لاشیں ایسے نظر آ رہے تھے جیسا کہ کھجور کے تنے، وہ بڑے قداور لوگ تھے وہ، کأنہم اعجاز نخل منقعر۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن پاک آسان ہے یاد کرنے میں، اتنی بڑی کتاب اگر اللہ آسان نہ کرے تو یاد نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، اس کے لیے بھی آسان ہے، اور جو نصیحت کی چیزیں اس میں ہیں، توحید کے مسئلے ہیں، وہ بھی آسان ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے فقہی مسئلے ہیں وہ مشکل ہیں، بڑے بڑے علماء کے علاوہ اس کو مسائل کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کے بعد تیسری قوم صالح ہے، جس کا پہلے بھی ابھی ذکر آپ نے سن لیا۔ انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا ہمیں پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اونٹنی نکالا، انہوں نے نہیں مانا بلکہ پاؤں کاٹ کے ہلاک کر دیا، تو یہ قوم بھی ہلاک ہو گئی، قوم لوط بھی ہلاک ہو گئی، قوم فرعون بھی ہلاک ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ان کے واقعات ذرا پہلے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، دوبارہ اس کو بیان نہیں کر رہا، صرف حوالہ دے جا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا۔ آل فرعون کے پاس نذر آئے، ڈرانے والے آئے، لیکن انہوں نے وہ نہیں ڈرے۔
تو ان قوموں کا ذکر کر کے مکہ والوں سے خطاب کیا جاتا ہے کہ تم زیادہ مضبوط اور تکڑے اور مالدار ہو، یا وہ پہلی قومیں جن کو ہم تباہ کر چکے ہیں وہ زیادہ مضبوط تھے، تو لا محالہ وہ زیادہ مضبوط تھے جان مال کے لحاظ سے، وہ ہم نے ہلاک کر دیے ہیں، تو تم کیوں نہیں ڈرتے خدا تعالیٰ سے؟ مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور عذاب سے بچ جاؤ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کتاب میں لکھی جاتی ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جاتی ہے، قیامت کے دن پھر تمہارے سامنے کر دی جائے گی اور تم انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ اس سورت کو خوشخبری پر ختم کیا، ان المتقین فی جنات و نہر، پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور آخری جو لفظ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بڑی عزت کی جگہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ملیک مقتدر سے اللہ تعالیٰ ہے، تو اس طرح ساتھ بیٹھنا اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح ہم بیٹھے ہیں، یعنی قرب مراد ہے کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قرب ہوگا، بڑی عزت ہوگی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ سورۃ الرحمن کے ساتھ مشہور ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن، ایک جیسا ساری شادی کے اندر جتنا دلہن کو سجایا جاتا ہے اور کوئی نہیں اتنی سج کے آتی، تو فرمایا یہ ایک عروس قرآن ہے، جب لئے کے ساتھ قاری کو پڑھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں سننے والے بھی اور پڑھنے والا بھی جھوم جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر بیان کس چیز کا ہے؟ یہ ہے کہ رحمت کرنے والا بھی اللہ ہے، برکت دینے والا بھی اللہ ہے، یہ دو مسئلے یاد رکھ لو، اور اس پر یہ سارے دلائل کی جو ہے بھوچاڑ کر دیے، بہت سے دلائل ہیں، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک آیات کئی 33 دفعہ غالباً آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او جنو انسانو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں تمہارے رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، سورج چاند پیدا کیے، اور یہ بوٹیاں اور ستارے بھی پیدا کیے، اور یہ درخت پیدا کیے، یہ سارے رحمان کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کے لیے ترازو اتارا، سرکشی نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، کو تول ناپ میں سیدھا سیدھا تو نہ کرو۔ زمین کو اللہ نے جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے بچھایا، اس کے اندر میوے ہیں اور اس کے اندر کھجوریں ہیں اور اس کے اندر اناج ہے، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی طرح مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور رب المشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، تم کس کس نعمت اللہ کی کو جھٹاؤ گے؟ مرج البحرین، اللہ ہی نے دو سمندر پیدا کیے جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک میٹھا ایک کڑوا آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ کے حکم کا پردہ موجود ہے، اور اس سے تم موتی نکالتے ہو اور اس سے تمہیں تازہ تازہ گوشت بھی ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے اندر تمہاری کشتیاں چلتی ہیں جس پر سوار ہو کہ تم اپنے مقصد کو پہنچتے ہو، اور کل من علیہا فان، زمین کے اندر جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ آپ سے پوچھتے ہیں آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نت نئی شان ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، او جنو انسانو ہم ابھی فارغ ہوئے ایک دھمکی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنو انسانوں اگر تم میری زمین اور آسمان سے نکل سکتے ہو تو چل نکل کے بھاگ جاؤ، لیکن کہاں جاؤ گے؟ کوئی اور جگہ ہوگی تو جاؤ گے، جب جا نہیں سکتے تو یہاں فرمانبردار بن کے رہو۔ اللہ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران،
وہ تمہارے اوپر شعلے بھیج دے گا آگ کے، اور تانبا پگھلا ہوا تمہارے اوپر ڈال دے گا، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا جیسا کہ چمڑا، اور فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس وقت کسی کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ مجرم خود اپنے چہرے کی علامتوں سے، نشانیوں سے معلوم ہو جائیں گے، اور ان کو ماتھے کے بالوں اور قدموں سے فرشتے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، اور یہ جہنم ہے جس کو لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، گرم پانی کے اندر اور آگ کے اندر وہاں گھوم رہے ہوں گے اور سڑ رہے ہوں گے۔ آخری رکوع کے اندر اس میں بتایا خوشخبری دینی، خوشخبریاں۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کو اللہ دو باغ دیں گے جو بڑے گھنی شاخوں والے ہوں گے، اور اس کے اندر چشمے جاری ہوں گے، اور اس کے اندر ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے جوڑے ہوں گے، اور وہ شاہی تختوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو جنت کے باغ ہیں ان کا پھل چننا بھی ان کے لیے آسان ہوگا، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنی نظریں اپنے خامدوں پر بند رکھیں گی، اور ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ان کو استعمال نہیں کیا ہوگا، لئی لویلی دلہنیں ہوں گی، اور ایسے ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں نیکی کرتے رہے احسان کے ساتھ، ہم آخرت میں ان کو یہ نعمتیں دیں گے احسان کے ساتھ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، مدہامتان، جو نہایت ہی سرسبز ہیں، اور جس کے اندر پانی جوش مار رہا ہوگا، اور اس کے اندر میوے بھی ہیں، اور کھجورے اور انگور بھی ہیں، اور اس کے اندر خوبصورت بہترین عورتیں بیویاں بھی ہوں گی، اور جو حور و مقصورات جو خیموں کے اندر ہی بند رہیں گی، عام عورتوں کی طرح نہیں پھرتی ہوں گی، اور ان کو کسی جن اور انسان نے اس سے پہلے استعمال ہی نہیں کیا ہوگا۔ متقین علی رفرف خضر وابقری احسان، اور یہ لوگ عمدہ قسم کی نادر قالینوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو پہلے فرمایا تھا پہلی آیت میں الرحمن، اور آخری میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ذو الجلال اکرام، عزت اور شان کی صفات والا اللہ ہے۔ رحمت اور برکت حاصل کرنی ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، سورہ واقعہ رحمان کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس میں شروع میں انسان کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ یہ سورہ رحمان کے بعد جو سورہ واقعہ ہے اس کی حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کو روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے نکال دیتے ہیں۔ اس واسطے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یہ سورت یاد کرواتے، روزانہ ایک دفعہ شام کو یا کسی وقت پڑھی جائے نماز میں یا دیکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور اس کے قیامت میں قائم ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ خافضۃ الرافعہ، تہ و بالا کرنے والی ہے۔ جو یہاں چودھری بنے تھے لیکن ایمان پر محنت نہیں کی وہ نیچے چلے جائیں گے، اور جو یہاں کمزور لوگ تھے لیکن ایمان پر محنت کرتے رہے اللہ ان کو بلند کر دے گا۔ زمین کو ہلا دیا جائے گا، بھوچال آ جائے گا، اللہ اکبر، اور پہاڑ اڑ جائیں گے، اور لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ دائیں ہاتھ والے، کوئی بائیں ہاتھ والے، کوئی سابقین، 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ تھوڑا تھوڑا فرمایا ہم ان کا ذرا حال بیان کر دیتے ہیں۔ جو سابقون ہیں سب سے اونچے لوگ ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ سلۃ من الأولین، ایک بڑی جماعت ہے پہلے لوگوں میں، صحابہ کرام وغیرہ میں، اور چھوڑی اس کے بعد بھی قیامت تک لوگ جو ہیں وہ آتے ہی رہیں گے لیکن پہلوں کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے۔ یا سلۃ من الاولین، سے پہلی امتیں ساری ملا کرو زیادہ بن جائے گی،
یہ لوگ جو ہیں لا سرور موزونہ، سونے کے بان سے بنی ہوئی چارپائیوں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، اور گول میز کانفرنس لگائیں گے، ایسے بیٹھیں گے کوئی کسی کو پشت نہیں کرے گا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور غلمان جو ہمیشہ ہی اس عمر میں رہیں گے وہ آب خورے اور بہترین برتن ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہوں گے پلانے کے لیے، جو اشارہ کرے گا اس کو پلائیں گے، وہاں بہترین مشروب ہوگا، پینے سے نہ سر میں درد ہوگا نہ سر گھومے گا، اور ان کی مرضی کے گوشت ہوں گے، اور موٹی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جو موتیوں کی طرح چمک رہی ہوں گی، یہ ان کو بدلے میں ملے گا، اور وہاں کوئی لغو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ یہ ہیں سابقون، اور جو دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اعمال نامہ، ان کے بارے میں بھی بڑی شان ہے ان کی، وہ ایسے باغ میں ہوں گے جس میں بیریاں ہوں گی، جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلے تہبتا رکھے ہوئے ہوں گے، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، گرتا ہوا پانی ہوگا، بے شمار میوے ہوں گے جو موسمی نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور روکے بھی نہیں جائیں گے، جس کو کھاؤ وہی تمہارے لیے ہوگا، اور فرشم، ان کے بلند ہوں گے کیا بستر ہوں گے، اور یا بیویاں ہوں گی، اور ان کو ہم ہمیشہ نیا کر کے پیدا کر دیں گے، فجعلناہم ابکارا، یہاں تو ایک دن کی کنواری ہوتی ہے اس کے بعد استعمال ہو گئی، فرمایا وہاں جو ہے ظہوریں ملیں گی وہ ہمیشہ ایسے ہی ملیں گی گیا کہ تمہیں پہلی دفعہ مل رہی ہے، اللہ ہوں گی عرباً اترابا، وہ سہاگ والی ہوں گی اور تمہارے ہم عمر ہوگی۔ دنیا میں تو بعض دفعہ چھوٹے کے ساتھ بڑا، بڑی کے ساتھ چھوٹا لگا دیا جاتا ہے، فرمایا نہیں، وہاں ہم عمر ہوں گے، سہاگ والی پیار والی عورتیں ہوں گی، یہ سب دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی، یہ بھی پہلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور آخری لوگوں میں بھی ہوں گے۔ تیسری قسم کے لوگ بدبخت بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ گرم ہوا میں جہنم کے ہوں گے، موگ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جس میں کوئی آرام نہیں ہوگا، اور یہ پہلے بڑی عیش کی زندگی گزار کے آئے اور قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، مر گئے تو مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ پہلے اور تمہارے پچھلے ہم سب اکٹھے ہی اٹھائیں گے، باری باری نہیں اٹھائیں گے، یہاں مرتے تو ہیں باری باری اور دنیا میں آئے بھی ہیں باری باری، لیکن پھر تیسری دفعہ جب ہم ان کو اٹھائیں گے تو سب کو اکٹھا ہی اٹھا لیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر ہم ان ظالموں کو، ان گمراہوں کو، مکذبین کو کہیں گے کھاؤ یہ زقوم کا درخت، اس سے پیٹ بھرو اور گرم پانی پیو، ایسے جیسا کہ وہ پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، یہ تمہاری مہمانی ہے۔ آگے اللہ کی قدرت کے دلائل، ہم نے تمہیں پیدا کیے، تم میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم جب پانی جو ہے نطفے کا عورتوں کے پیٹ میں بھیجتے ہو، کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اور پھر ہم نے ہی اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور اس موت سے پہلے ہم تمہیں نہیں ماریں گے اور نہ اس کے بعد تم رہ سکتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑ دیں؟ کیا تم جو کھیتی کرتے ہو اس کو کھیتی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اگر ہم اس کو خشک کر دیں تو تم باتیں کرتے رہ جاؤ اور کہو کہ ہم تو تاوان میں پڑ گئے، خرچ کر لیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا، محروم ہو گئے۔ وہ پانی جو پیتے ہو تم، وہ تم بارش بادل سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں تو پھر کہاں سے میٹھا پانی لاؤ گے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ جلاتے ہو، اس جلانے کے لیے جو درخت پیدا کیے ہیں، یہ ہم نے پیدا کیے یا تم نے پیدا کیے ہیں؟
نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت اور فائدہ مسافروں کے لیے بنایا۔ فسبح باسم ربک العظیم، یہ ہے سورت کا دعویٰ، اپنے رب عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم، یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں پتا ہو تو۔ کیا ہے قسم کے بعد؟ یہ قرآن کریم ہے اور جو پہلی کتاب میں پوشیدہ ہے، اس کو تو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم قرآن کے بارے میں سستی کرتے ہو اور تم نے اپنا وظیفہ ہی اس کو جھٹلانا بنا رکھا ہے؟ جب تم مرنے لگو گے تمہاری روح جو ہے وہ گلے میں آ چکی ہوگی، تمہارے سارے رشتہ دار پیر استاد سب وہاں دیکھ رہے ہوں گے، وہاں ہم بھی ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم بھی موجود ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اگر تم کسی کے تابع نہیں ہیں تو پھر اس کو مرنے کیوں دیتے ہو؟ اس کی روح کو ہم نکال لیتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر یا تمہارے معبودان کے پاس کوئی طاقت ہے تو پھر اس روح کو واپس کر کے دکھا دو۔ پھر آخر میں انہیں تینی جماعتوں کا پھر تذکرہ فرمایا، یہ مقرب ہیں، جنت میں ہوں گے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی والارض وهو العزیز الحکیم، سورہ حدید اس کو کہتے ہیں، اور سورہ حدید کے اندر پہلے رکوع کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کا بیان ہے اور خرچ کرنے کے طریقے کہ تم نے خرچ کرنا ہے اور خرچ ضرور کرو، یہ تو اس کو ترغیب دی گئی، خرچ کیوں کرو۔ پاک ہے اللہ کی ذات، آسمان زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حکومت ہے آسمان زمین میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، اس نے آسمان زمینوں کو 7 دن میں پیدا کیا، پھر مستوی عرش ہوئے، حکمرانی بھی اسی کی ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، بیج ہو یا انسان قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس جملے کو آدمی یاد کرے، قابو رکھے کہ جہاں بھی ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، گناہ نہیں کر سکے گا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بادشاہی ہے زمین آسمان میں، اور تم سب نے ادھر لوٹ کر جانا ہے، اور تمام امور اسی سے پاس ہو کے آتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو۔ پہلی دفعہ خرچ کرو وہ مال جس میں تم خلیفے بنائے گئے ہو، یہ مال پیچھے سے آ رہا تھا، اب تمہیں مل گیا تو اس میں سے خرچ کر لو، کل تمہارے ہاتھ سے نکل بھی جائے گا۔ فالذین آمنوا منکم انفقوا، جو خرچ کرے گا اس کو اجر کبیر ملے گا۔ دوسرا طریقہ، وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول، تمہیں کیا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ رسول پر، وہ اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے ایمان لانے کے لیے، اس نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اگر تم مومن ہو تو ایمان لاؤ۔ والذی ينزل عبدہ، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر آیات کو اتارتا ہے تاکہ تمہیں ظلمت، کفر، شرک اور بدعات کی ظلمتوں سے نور کی طرف لائے۔ اللہ تمہارا ساتھ بڑا مہربان ہے۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، دوسرا طریقہ خرچ ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں؟ یہ تم مر جاؤ گے، یہ میراث چھوڑ جاؤ گے، دوسروں کے کام آئے گا، تو اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں خرچ کر لیتے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے اس میں پہل کرنے والے جو ثواب لیتے ہیں دوسرے ان کو نہیں پہنچتے۔ مثلا فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کرتے تھے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، دونوں قبول تو ہوں گے، لیکن فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کو بعد والے پہنچ نہیں سکتے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تیسری قسم کی ترغیب، چلو
قرض ہی دے دو، ایسے نہیں خرچ کرتے تو مجھے قرض ہی دو اور میرا قرض بھی ایسا ہوگا، میں اتنا ہی نہیں دوں گا، میں بڑھا بڑھا کے تمہیں دوں گا۔ دنیا میں تو کہہ دیا قرض پر اگر تم نے 1 ٹکا بھی زیادہ وصول کیا تو سود ہوگا، حرام ہوگا، اور مجھے تم جو قرض دو گے اس کو میں 10 گنا 100 گنا 700 گنا بڑھا کر دے گا، 100 سود بھی نہیں ہوگا۔ اور دو کسے دریا میں نہیں پھینکنا مجھے، تو یہ اپنے بھائی کو دے دو جو غریب ہے، اپنے بھتیجے کو دے دو جو یتیم ہے، اپنے بھانجے کو دے دو، کوئی رشتہ دار کو دے دو، کوئی پڑوسی کو دے دو، مدرسے میں دے دو، انہیں کو دے دو، اپنوں کے دو دے، وہ تمہیں دعا کریں گے اور تمہارے کام بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یوم یقول یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت کا دن ہوگا، مومن لوگ جا رہے ہوں گے اور ان کے نیک اعمال کا نور ان کے دائیں بائیں ہوگا اور انہیں خوشخبریاں دی جائیں گی، جاؤ جنت میں سیدھے روشنی میں۔ اور منافق ان کے پیچھے چلیں گے، وہ بھی روشنی میں حاصل کر رہے ہوں گے لیکن ان کی اپنی روشنی نہیں ہوگی، مومنوں کی روشنی میں جا رہے ہوں گے لیکن وہ آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے رہیں گے تو یہ آواز دیں گے انظرونا، ہمارا خیال رکھو، ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی روشنی لینے دے، نقتبس من نورکم۔ وہ پلٹ کے کہیں گے یہاں روشنیاں نہیں ملتی، وہ تو دنیا میں ملتی، وہاں سے لے کے آئے ہیں، یہاں تو نہیں مل، ادھر جا کے ڈھونڈو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، بالکل پھر ان کو جدا کر دیا جائے گا، درمیان میں دیوار آ جائے گی، یہ اندر والا پاسا رحمتوں والا ہوگا، یہ منافقوں والا باہر کا پاسا جہنم والوں کا ہوگا۔ ینادونہم، یہ زور سے آواز دیں گے اور تمہارے ساتھ ہم دنیا میں رہے ہیں، آج تم بے وفائی کر کے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں وہ جواب دیں گے بلا، جی ہاں ہمارے ساتھ تو رہے تھے لیکن تم ہمارے خلاف انتظار میں رہتے تھے اور دین میں شک کرتے تھے اور تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اور شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالا تھا اور تم اپنی اس کو تو کمال سمجھتے تھے، آج پھر دیکھ لو اس کا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخَاطَبُ، تو وہ دن ہے جس میں کسی سے فدیہ نہیں وصول کیا جائے گا، نہ تم سے نہ کسی کافر سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہاری جائے بنائے اور دوست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، لوگوں کے لیے، ایمان والوں کو لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل دہل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں چوروں کی بڑی جماعت تھی، چوری ڈال کر رہے تھے تو ایک بچہ وہاں بیٹھا یہی آیت پڑھ رہا تھا، چوروں کا جو سردار تھا اس نے سن لیا، عربی جانتا تھا، سننے کے بعد وہ دل پہ اثر کر گئی، باہر نکل آیا، ساروں کو بلا لیا پیچھے، چھوڑ دو چوری، میں ابھی توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ چوری نہیں کرنی، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل نرم ہو گیا ہے، اب میں آپ کی بات مانوں گا۔ چوروں کو کہا میں تمہارا سردار تھا، آپ سردار سے استعفیٰ دیتا ہوں، جاؤ اپنا مقرر کر لو کوئی سردار، اب میں تمہاری جماعت کا نہیں رہا۔ اور وہ بھی باوفا تھے، انہوں نے کہا ہم اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اگر آپ نے توبہ کر لی تو ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بھی چوری کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر یہ غالباً اس کا نام فصیل ابن یاس، بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ وہ ہیں پہلے چور تھے، اس آیت کو ایک بچے کے منہ سے سن کر اس کے کائی پلٹ گئی۔ تو اس واسطے کوئی لفظ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں ایسا جا کر فٹ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ، پھر طریقہ ایک خرچ کرنے کا فرمایا، جو صدقہ کرتے عورت یا مرد اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا بڑھا کے دیں گے اور عزتیں بھی دیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی مثال بیان فرمائی، یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور زینت ہے اور خوبصورتی کی چیز ہے اور آپس میں فخر کرنے کی، کہ میری کوٹھی بڑی، وہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بڑھا کے دکھاؤں گا، میری کار بڑی، کہتا ہے اس سے بڑی بنا کے دکھاؤں گا،
اور آپس میں جو ہیں اسی فخر میں رہتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال تو ایسا ہے جیسا کہ زمین پر بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور لہلہا رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر وہ کٹ جاتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے، میدان پھر خالی۔ تم کچھ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، جوان ہو گئے اور مرضی کی کام کر رہے تھے، اور اس وقت جب آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم تم بھی کٹ کے رہ جاؤ گے۔ پھر آخرت میں یا عذاب ہوگا یا مغفرت ہوگی، ایمان والوں کے لیے مغفرت اور بے ایمانوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ ہے دنیا کی حالت، یہی انسان کی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، او لوگو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف بھاگو، دوڑو، دوسرے لوگوں سے آگے نکلو۔ جنت اتنی بڑی ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی کے مطابق ہے، وہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تم ایمان والے بنو اور اس میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا آسمان میں، یہ پہلے ہی کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے، اور ان ذالک، اس واسطے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ تِلْكَ لَا تَحْسَبُوا لَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا، تاکہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو نا امید نہ ہو، اور کوئی فائدہ پہنچے تو اسے اکڑو نہ، کیونکہ یہ اللہ نے تم پہلے ہی لکھ رکھا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو بخل کرتے ہیں۔ کیا تعریف! تکبر اور فخر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مال میں بخل کرتے ہیں، مال موقع خرچ کرنے کا نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دے دیں، مال نہ خرچ کریے یار، ایویں مولوی تو بس کہتے رہے خرچ کرو، خرچ ساڑھے جو آپ تو کرتے نہیں۔ اللہ غنی حمید ہے بھائی، اس نے مال دیا ہے، اس کے حکم پر خرچ کرو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہی رسول بھیجے، ان کو معجزات بھی دیے، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، اور میزان ترازو بھی اتارا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، اسی کے نام سے سورت کا نام ہے۔ اس کے اندر باس شدید ہے، سخت لڑائی ہے، اور لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جہاں دیکھیں لوہا ضرور ہے، گھڑی پہنی ہے لوہا اس میں، یہ سپیکر ہے لوہا اس میں، جدھر دیکھیں گے ہل چلائیں گے لوہا ساتھ ہی ہو، لائی کے پاس جائیں، کارخانے میں جائیں، جدھر جائیں گے کسی نہ کسی جگہ لوہا ساتھ ہو۔ ایسا لوہا اللہ نے بنایا ہے۔ بڑے بڑے ہتھیار بھی لوہے سے بنتے ہیں، ہر چیز لوہے سے بن رہی ہے، جیسے مٹیاں، یہ لوہے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جہاز اڑ رہا ہے تو گاڑیاں چل رہی ہیں تو سب میں لوہا ہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی اور کتابیں رکھ دی، لیکن ان کی اولاد میں کچھ لوگ ہدایت یافتہ تھے اور کچھ فاسقی رہے۔ اس کے بعد اور رسول بھی بھیجتے رہے، اور ان کے بعد آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، اور انجیل بھی ہم نے ان کو دی۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں نرمی ہے وہ ان کی اتباع کرتے رہے، اور کچھ لوگوں نے تو آگے بڑھ کر رہبانیت اختیار کی، وطن اور دنیا کو ترک کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ارادہ تو ان کا اچھا تھا لیکن اس کو آگے نبھا نہ سکے، وہ پھر رہبانیت کی آڑ میں گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم، او اہل کتاب کے لوگو، تم اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا ثواب دیں گے۔ جو عام لوگوں کو 1 ثواب ملتا ہے تمہیں 2 ملیں گے، جو عام لوگوں کو 10 گنا ملتا ہے تو تمہیں 20 گنا ملے گا، عام لوگوں کو 700 گنا ملے گا تو تمہیں 1400 گنا ملے گا۔ تمہیں اتنی عزت ہم نے دے دی، اور تمہیں نور ملے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے، وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ ہم نے اس واسطے کر دیا تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ ہم
اللہ کی قدرت پر، اللہ کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے کہ جسے چاہیں دے دیں، جسے چاہیں نہ دیں، بلکہ یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہی تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔